کی توسیع ہوئی ان کے لیے جنت کا واضح اعلان۔ دولت بہت سو کے پاس ہوتی ہے مگر دل سب کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم اگر اپنے آپ پر دیکھیں، بچے پہ خرچ کرنا ہے، بچے کی شادی پہ خرچ کرنا ہے، دل کھول کر گنتے بھی نہیں ہیں، خرچ کرتے جا رہے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کتنے دوں کتنے نہ دوں، کم ہو جائیں گے، میرا دوسرا حساب کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو جائے گا۔ تو ایمان والے، محبت والے بہت اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں، ان کے ہاں وہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان آئے تو مدینہ منورہ میں پانی کا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی بستی سے باہر فاصلے پر تھا، اور روما نامی یہودی کا وہ کنواں تھا، اس نے بنوایا ہوا تھا۔ لوگ اس سے پانی لینے جاتے تھے، جس طرح آپ چمڑے کا تھیلا جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، یا اور جو برتن ہوتے تھے ان میں جا کے اس سے پانی لے کر آتے تھے، اور وہ بیچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ صحابہ نے عرض کی، حضور کیسے ملے گی؟ فرمایا، جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے اٹھے، اس یہودی کے پاس پہنچے، اس نے وہ کنواں جو بنایا تھا صبح آ کے وہاں بیٹھتا تھا، شام تک لوگوں کو پانی بھر کے دیتا تھا اور اس کے پیسے لیتا تھا۔ فرمایا، یہ کنواں تیرا ہے؟ اس نے کہا جی۔ سارا دن یہیں ڈیوٹی دیتے ہو؟ جی۔ کہیں آنا جانا ہو تو بند کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دشواری ہوتی ہے؟ ہاں جی ہوتی ہے۔ تو اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا جی اچھی بھلی آمدنی، قرب و جوار میں دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں ہے، میری آمدنی کا سلسلہ ہے، روزگار ہے، میں کیوں بیچوں؟ اور میں اتنی سخت ڈیوٹی جو دینی پڑتی ہے۔ اس نے کہا وہ تو ہے، میں تو حساب لگا لے، 10 سال کا 15 سال کا کتنے کمائے گا، اتنے پیسے تجھے اکٹھے مل جائیں گے، کوئی اور کاروبار کر لے۔ اس نے کہا نہیں جی، میرا یہ کاروبار بہت چلتا ہے، ساری دنیا مجھے یہاں پہچانتی ہے۔ نہیں مانا۔ حضرت عثمان نیت کر کے گئے تھے، بہت اس سے بات کی، بار بار کی، وہ جب نہیں مانا فرمایا اچھا پھر ایسا کر آدھا بیچ دے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ درمیان میں تختہ لگا دو، پارٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں، ایک طرف سے تم نکالو پانی، دوسری طرف سے ہم نکال لیں، تمہیں اکٹھے پیسے بھی مل جائیں گے اور تمہارے پاس کنواں بھی رہے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پہلے تو انکار کر رہا تھا، جب یہ پارٹیشن کی بات آئی تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے مقابلہ بھی ہوگا، کبھی یہ 2 پیسے زیادہ لیں گے، کبھی میں 2 پیسے زیادہ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، سودا ہو گیا۔ بالآخر لمبی بات نہیں کر رہا، 35,000 درہم دے کر آدھا کنواں لے لیا۔ اس نے درمیان میں تختہ لگا دیا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روزانہ صبح یہ بھی آ کے بیچیں گے، میں بھی بیچوں گا، مقابلہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور بڑی مشکل سے اس کو آدھے پہ راضی کیا ہے، میری طرف سے اس آدھے حصے سے مسلمانوں کو اجازت ہے پانی لے، میں کوئی رقم نہیں لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ادھر وہ روما پریشان کہ یہ صبح سے میں سمجھا تھا حضرت عثمان آئیں گے اور آ کر بیچیں گے، یہ تو لوگ آ رہے ہیں پانی لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے حضرت عثمان کو بلایا، بڑا نادر یہ پانی ہے، یہاں قریب میں کہیں اور نہیں ہے، اور آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ فرمایا میری مرضی، تو نے بیچ دیا، میں بیچوں فری دوں، میری مرضی۔ اس نے کہا اچھا جی۔
ادھر وہ جو دوسرے لوگ روز آتے تھے روما سے خریدنے، انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا ہم تمہاری طرف سے پانی لے لیں، ان کا لے لو۔ اب کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا رہا۔ پہلے تو 2-4 آ جاتے تھے، اب لوگوں کو مفت پانی مل رہا ہے تو کون خریدے؟ اس نے روما نے پیغام بھیجا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں تو سمجھتا تھا آپ بھی کاروبار کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ نے تو مفتی کر دیا ہے، یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ فرمایا میری مرضی، تو نے بیچ دیا، تو کیسے کہہ سکتا اچھا نہیں کیا؟ اس نے کہا جی بات یہ، جب سے آپ نے یہ مفت دینا شروع کیا میرے پاس آتا کوئی نہیں، آپ باقی آدھا بھی خرید لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا جب پہلا آدھا ختم ہو جائے گا دوسرا لے لیں گے، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر لے لیں گے۔ اس نے کہا جی ایسا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے 12,000 اور مانگے، آپ نے وہ بھی دے دیے اور پورا کنواں مسلمانوں کے لیے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کس کا؟ آواز آئے۔ حدیث شریف بتاتی ہے جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، جس کے گناہ، گنتے ہیں گناہ آپ اپنے؟ فرصت ہی نہیں ہے کرنے سے، تو گننے کا موقع کب آئے گا؟ پہلے کر تو لیں پھر گن بھی لیں گے۔ جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور اسے لگے کہ میرا گناہوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، اس کے لیے فرمایا فسق الماء علی الماء، لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ کیا کرے لوگوں کو؟ پانی پر پانی، یعنی پانی اتنا کر دے کہ لوگوں کو دشواری نہ ہو۔ سبیل لگانا، کنواں لگانا، پانی کا انتظام کرنا۔ آج بجائے پانی پلانے کے پانی روکنے کے انتظام ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا پانی کاٹنا، اس میں سے رستہ روکنا، تو یہ مسلمان کا کام نہیں۔ ہو سکے تو لوگوں پر پانی عام کریں۔ ہم سبیل لگاتے ہیں محبت والے، خاص طور پر کچھ لوگ محرم میں شہدائے کربلا پر چونکہ پانی بند ہوا، ان کا پانی یاد کر کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ حیرت ہے کہ مخالف اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میرے پاس چھپا ہوا فتویٰ موجود ہے، کراچی میں شمشیر صداقت، اس رسالے کا نام جس میں وہ فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھ لیا محرم کی سبیل کے پانی پینے کا، تو سوال میں اور جواب میں کیا لکھا گیا؟ گدھے کا پیشاب پی لو، اس سبیل کا پانی نہ پیو، معاذ اللہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنی دشمنی، کیسے یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، ان کا قلم، ان کی زبان جھجکتی نہیں ایسی باتیں کرنے سے۔ سوچنا چاہیے۔ اب میں ان کا آپ کو دوسرا رخ بھی دکھا دوں۔ ایک طرف تو یہ کہ حلال پیسے سے لوگوں کے لیے پانی کی سبیل لگانا، ہندی میں اس کو پیاؤ کہتے ہیں، پیاؤ لگانا، سبیل لگانا۔ ایک طرف تو یہ، اب ان کا اصل سنیں۔ کسی نے سوال کیا، ہندو کون ہوتا ہے؟ مشرک۔ کون ہوتا ہے؟ اور مشرک کو قرآن نے پلید کہا، انما المشرکون نجس، سخت گندے، پلید۔ ایک تو ہندو، سود کی رقم جو حرام ہے، جو کتنی حرام ہے وہ بھی آپ سنتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرے کتنا برا سمجھا جاتا ہے، سود لینا اس سے بھی زیادہ بری بات۔ ایک تو ہندو پلید، اوپر سے سود کا پیسہ۔ سوال کرنے والے نے لکھا کہ اگر ہندو سود کے پیسے سے سبیل لگائے
تو اس کا پانی پینا کیا مسلمان کو جائز ہے؟ جواب لکھا جائز ہے۔ کیا جواب لکھا؟ محرم کی سبیل کا پانی پینے کے لیے تو یہ لکھا کہ گدھے کا پیشاب پی لے، اور وہاں ہندو سود کے پیسے سے وہ کر رہا ہے تو اس کو کیا لکھا؟ اندازہ کر لیں۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا مزاج کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ باتیں معلوم ہیں؟ جی اپنے مسلک کی باتیں کرتے ہیں، تمہیں معلوم ہے حقیقتیں کیا ہیں؟ آپ کہیں گے جی یہ باتیں سن کے لڑوایا جا رہا ہے، تو جس نے لکھی ہیں اس کی زبان کو لگام کیوں نہیں دیتے؟ جنہوں نے یہ گند پھیلایا ہے ان کو کچھ نہ کہو، جواب نہ دو، یہ عجیب بات ہے۔ تمہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو بھلے سے تم جو مرضی کر لو، اور دین کے بارے میں جو کہتا ہے جی کہنے دو، تو ہم بے غیرت نہیں ہیں، یاد رہے۔ تو میں نے پانی کا ذکر آیا تو اس لیے یہ وضاحت کی ہے، آپ کے سامنے واضح کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ کتنے واقعے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا واقعہ سن لیں، جنگ تبوک۔ عیسائیوں سے لڑائی تھی اور وہ بہت بڑا، روم جانا آگے تبوک کا سلسلہ، رومی عیسائی دوسرے سب، بہت بڑا لشکر تھا ان کا، اور مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا۔ مسلمانوں کی اس وقت معیشت اور معاشی حالت کمزور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا، ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کر کے جنت خریدنے والا؟ حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا 300 اونٹ سامان کا بھرا بھرایا لدا ہوا میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور بھی صحابہ نے اعلان کیا، حضور نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اٹھے، 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر اٹھے، کہا 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ گھر گئے حضرت عثمان، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، 1000 سونے کا سکہ لے کر آئے۔ وعدہ کیا تھا 900 کا، لائے کتنے؟ 1000 لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں میں ہاتھ ڈال کر کیا فرماتے ہیں؟ اے عثمان، اب اگر تو کوئی اور کام نہ بھی کرے تیری جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 مرتبہ جنت خریدی۔ ان کے جنتی ہونے میں کسی کو شبہ ہے؟ اونچی، ہاں، جن کو شبہ ہے وہ ایمان والے نہیں، وہ اپنی فکر کریں۔ حضرت عثمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جو ان کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں وہ اپنی فکر کریں۔ یہ حضرت عثمان غنی۔ آئیے اب آپ کو ایک اور رخ دکھاتا ہوں۔ ایک طرف سخاوت ہے، کیونکہ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، جتنا مال آتا ہے اور تجارت کرتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کی بھی مدد۔ اتنے غلام آپ نے خرید کر آزاد کیے کہ اس کی صحیح تعداد بتائی جا سکتی بہت، یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ کسی نہ کسی کے غلام تھے، تو ان کو خرید کر آزاد کرنا اسلام پسند نہیں کرتا تھا غلامی کو، تو اسی لیے گناہوں کا کفارہ، کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو مٹانا کیسے؟ غلام آزاد کرو۔ تو اسلام اس طرح کی غلامی پسند نہیں کرتا، اسی لیے کفارے میں وہ رکھا۔
حضرت عثمان کا ایک طرف یہ سخاوت کا عالم، اب دیکھیں اپنا کیا حال ہے. وہ بھی آپ کو دونوں رخ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. آپ سمجھتے ہوں گے جی ان کے تو کوٹھی ہوگی، سواری کے لیے بہت سا انتظام ہوگا، گھر میں عالی شان فانوس لگے ہوں گے، غالیچے بچھے ہوں گے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا حضور مجھ پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے، بہت زیادہ قرض ہو گیا، میری حالت ایسی نہیں ہے اور جو مانگ رہے ہیں ان کا تقاضا بہت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے حاجت روا سمجھا نا. صحابی نے حاجت روا کہ یہ میری مشکل سن کر اس کے لیے کوئی حل نکالیں گے، مشکل کشا سمجھا. آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اللہ سے دعا کرو. صحابہ آتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہی ہے، دلوانے والا اس کا یہ حبیب ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے بھیجا ہے تمہیں، میں نے بھیجا. یہاں بھی ایک مسئلہ کرتا چلوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جن کو کہا تھا وہ صحابی تھے. آج کل ایک دوسرے کا نام لے کر لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اونچی مثلا کسی کے پاس چلے گئے، میرا ہی نام لے دیا کہ جی کوکب نورانی اکاڑوی نے بھیجا ہے، میں نے بھیجا نہیں، مجھے پتا نہیں. وہ میرا اگر عقیدت مند محبت والا ہے تو وہ استقبال کرتا ہے، اچھا جی کہیے، اپنا مطلب نکال لیا، بتایا بھی نہیں، نہ مجھے خبر کی نہ کسی اور کو، اپنا مطلب نکال لیا. وہ بندہ پھر بعد میں کہیں مجھے ملتا ہے جی آپ نے آدمی بھیجا تھا، وہ آیا تھا، میں نے کہا میں نے تو نہیں بھیجا تھا. اب وہ پریشان. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں آج پیسے کے لیے لوگ اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے. جس کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی آئے کسی کے ریفرنس سے حوالے سے آئے، آپ اسے کہو جی بات کراؤ. ٹیلی فون عام ہو گیا ہے، تحریر ہو، کوئی نشانی ہو، کوئی بات ہو، بھیجا ہو، بغیر تسلی کے کسی سے کسی معاملے میں اس طرح نہ پڑا کریں، کیونکہ دھوکہ دینے والے زیادہ. اور وہ خاص طور پر نوسر بازی. نوسر باز کس کو کہتے ہیں؟ چکنی چپڑی باتوں میں آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو اس طرح گھماتے ہیں، آپ ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں. ہماری سڑکوں پر کیا ہونے لگا، چھوٹے سے بچے کو بھیج دیتے ہیں، وہ کو کاغذ لے کے آتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی طرح آپ رک جائیں اور وہ آپ پر آ کر قابو پا لیں. یہ تو دھوکوں کے انہوں نے نئے نئے اسٹائل نکالے ہوئے. کبھی کوئی پتہ پوچھنے آ جاتا ہے اور پتہ پوچھنا مقصد نہیں ہوتا، پیچھے گینگ ہوتا ہے، وہ آتا ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کسی پر بغیر تحقیق کے اعتماد نہ کیا کریں. اور میں ہر سال اعلان کرتا ہوں مسجد کے حوالے سے، ہماری مسجد کے کوئی بھی افراد میرے ملنے والے کسی کے پاس چلے جائیں، جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابی، ہم ان کے بارے میں ان باتوں کا شبہ نہیں کر سکتے جو آج ہمارا حال ہے. حضور نے فرمایا حضرت عثمان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے بھیجا. بہت اچھا جی. وہ شخص آیا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر. ابھی اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اس زمانے میں یہ گھنٹیاں نہیں تھی. کسی کے دروازے پر جائیں تو اندر جھانکنا جائز نہیں ہے. اوٹ میں کھڑے ہوں، ہم لوگ تو پہلے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے جھانکنے والے کی گھر والوں کو آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے شریعت میں.
اگر کوئی آپ کے گھر میں آنکھ پھاڑ کے اس طرح جھانکے، شریعت اجازت دیتی ہے اس کی آنکھ پھوڑ دو، لیکن کل سے یہ شروع نہ کر دینا کہیں، کیونکہ آپ کے ہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ پہلے معاشرے کی تربیت آپ کریں گے، وہ مقدمہ بنا دے گا، بھگتتے رہو گے، کیونکہ آپ کے ہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ لیکن جو آداب بتائے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، اندر سے جو آواز آئی وہ اس کے کانوں میں پڑ گئی، وہ بھی ٹو لگا کر سننا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی کان لگا کر سننے کی کوشش نہیں کی، اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ حضرت عثمان اپنی بیوی سے فرما رہے تھے کہ چراغ میں جو وہ روئی کی بتی بنا کے ڈالتے ہیں جس سے چراغ کو آگے روشن کرتے ہیں، تو یہ جو بتی ہے یہ تم نے موٹی بنا دی ہے، یہ تیل زیادہ پی رہی ہے۔ اس نے یہ لفظ سن لیے کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بتی کیوں موٹی بنا دی ہے، تو تیل زیادہ پی رہی ہے، فضول خرچی ہے یہ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں اچھا بھلا میرا قرضہ ہے، میں ان کے پاس آیا ہوں کہنے کے لیے کہ میری مدد کریں، یہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں صرف بتی موٹی ہو گئی ہے، کتنا تیل زیادہ پی لے گی؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا، یہ جو آپ کے یہاں ساری ساری رات آپ لوگ بلب روشن رکھتے ہیں۔ حکم حدیث کا یہ ہے رات کو سوو تو چراغ بجھا دو، چراغ چراغ، ایک بار اور چراغ، یاد ہو گیا؟ چراغ کی جگہ بلب ہیں تو بلب بھی بجھا دو، آگ لگنے کا خطرہ، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اگر آپ چراغ چھوڑ دیا، ہوا سے ادھر ادھر چنگاری گئی، آگ لگ سکتی ہے، آپ سوئے ہوئے معلوم ہوا کتنی نقصان ہو گیا تو بجھا دے۔ یعنی شریعت آپ کی جان کی حفاظت چاہتی ہے۔ تو کتنے چراغ وہ تیل پی لیتا، اگر گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 پیسے کا زیادہ پی جاتا، تو یہ 1 پیسے کے تیل پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، مجھے کیا دیں گے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لہذا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، اس شخص نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے سلام